بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنابت کی حالت میں کتنی دیر تک ایک مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم بستری کے بعد شادی شدہ جوڑے غسل کیے بغیر کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟ کیا عورتیں کھانا پکا اور کھا سکتی ہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں بچوں کو دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ جنابت کی حالت میں کسی چیز کو چھونا جائز نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ جب تک ہم غسل کر کے پاک و صاف نہ ہو جائیں تب تک ہم کسی چیز کو چھوئیں گے نہیں۔ ہماری عورتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ہم بستری کے بعد کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اس حالت میں خواتین اپنے گھر میں پڑے برتنوں، کپڑوں، بستروں کو ہاتھ نہیں لگاتی، بچوں کو دودھ پلانے سے پرہیز کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی بھی کام کو کرنا اس وقت تک جائز نہیں مانتی جب تک کہ وہ غسل کر کے پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اس حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو ہم گناہ کے زمرے میں آ جائیں گی۔ ہم حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب کام عورتوں کو غسل کرنے کے بغیر کرنے کا حکم ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے یا دین یا نماز کے استخفاف، حقارت اور اہانت کی غرض سے غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کیے بغیر نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص حکم شرعی کی اہانت، استخفاف اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے بلکہ لا علمی میں یا غلطی سے یا سستی اور کاہلی وغیرہ کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ سستی اور کاہلی وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ استغفار کرنا لازم ہوگا اور نماز کا اعادہ بھی لازم ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بستری کے بعد بھی مرد اور عورتیں ہر کام کر سکتی ہیں۔ گھر کے کام کاج، بچوں کو دودھ پلانا، ایک دوسرے کے میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مرد و عورت غسل کرنے کے بغیر روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا پی سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم جب مجھے ملے تو نبی اکرم نے سلام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں پاک و صاف نہیں ہوں، میں نے حاجت کے بعد غسل نہیں کیا۔ میری بات سن کر حضور اکرم نے فرمایا، مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں حضور اکرم کے پاس کھڑا تھا، میں نے ہم بستری کے بعد غسل نہیں کیا تھا، میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا تھا، اس لیے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملا تو حضور اکرم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کو اول اس کے واجب ہونے میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اس حالت میں شخص اپنی ضروریات زندگی کے کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کرنے کے بعد کبھی کبھار غسل نہیں کیا کرتے تھے اور سو جاتے تھے، جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو غسل کر کے مسجد میں چلے جایا کرتے۔ کسی نے بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بی بی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کے بعد غسل کیا کرتے تھے یا پھر ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت پوری کر کے سو جایا کرتے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور غسل کر کے گیلے جسم سے ہی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے جایا کرتے اور فجر کی نماز کی امامت کرواتے اور میں گھر میں حضور اکرم کی آواز سنا کرتی۔ مسجد سے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہوتے، مسجد سے واپسی پر پتہ چلتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ لیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہوتے تو جب سونے کے لیے جایا کرتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد فوراً نہا لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر نماز پڑھنے تک غسل نہ کیا جائے تو بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر بندہ رات کے وقت ہم بستری کرتا ہے اور ہم بستری کے بعد اس کا غسل کرنے کو دل نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے سو جائے اور جب اٹھے تو غسل کر لیا جائے۔ ایک بار حضرت
उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को जनाबत के बारे में सवालात किए तो नबी करीम ने फरमाया, ए उमर, उसी वक्त उठकर वजू करके सो जाया करो। जो बंदा वजू करके सो जाता है तो वो पाक सोता है। इस हदीस से ये साबित होता है कि अगर कोई रात के वक्त नापाक हो जाए वो वजू करके सो सकता है। इसका दुरुस्त मसला ये है कि पहले वजू को धो लेना चाहिए, उसके बाद वजू कर लेना चाहिए। यहाँ वजू को इसलिए तरतीब दिया गया है कि वजू का एहतराम और वजू की ताजीम को पेश नजर रखा जाए। हम बिस्तरी के बाद खाना पीना जायज है, बच्चे को दूध पिलाना, आटा गूंदना, घर के काम काज करने के लिए हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल ना भी किया जाए तो इन सब कामों को कर लेना जायज है। अलबत्ता हालत जनाबत में गुस्ल किए बगैर ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। जितना जल्दी हो सके गुस्ल करके पाक साफ हो जाना बेहतर है। नाज़रीन गिरामी, ये भी याद रहे कि हम बिस्तरी के बाद वजू करना और शर्मगाह को अच्छे तरीके से धो लेना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहिब है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनबी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज की तरह का वजू कर लेते। वजू करना इसलिए भी अफजल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, काफिर की लाश, खुलूके खुशबू लगाने वाला और जनबी शख्स, जब तक कि वो वजू न कर ले। हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मौखर कर दे तो कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मौखर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर ये है कि आदमी इस्तंजा और वजू करने के बाद सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, सबसे अफजल और बेहतरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, सबसे बेहतर अमल ये है कि वक्त पर नमाज को अदा किया जाए। मैंने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, उसके बाद कौन सा अमल बेहतर है? तो नबी अकरम ने फरमाया, उसके बाद ये अमल बेहतर है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। मैंने फिर पूछा, ए अल्लाह के नबी, उसके बाद कौन सा अमल बेहतर है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद ये अमल बेहतर है कि अल्लाह की राह में जिहाद किया जाए। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार की। अगर मैं इसके बारे में मजीद सवालात करता तो अल्लाह के नबी मजीद मुझे इसके बारे में बतलाते। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक काम करने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होने की तौफीक दे और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।